ہاتھ ہوئے تے میں کو نہ مارا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے حصے دے آنسو آنے جہندے کل تیر آئی جہندے کل پتھر آئی جے کو کچھ نہیں لبا ہوں گرم ریت چاہ کے غریب دے زخمت سٹ. میری بہن کیوں سڑئی آخری لفظ بہن شروع جڑے ویلے دا غریب سڑائی نا تیرا معصوم تے شیر خار تیری غربت دا ہو کا سن کے پینگھ تڑ پائے تے ایویں میدان والے پاسے ٹرن دی کوشش کریں دے کونیاں دے باہر اپنی زبان چاہ دے میرے جینے غریب نہ صدا. بس زیادہ دیر میں پڑھ نہیں سکتا گھنٹے دا مضمون ہے وقت دی نزاکت سامنے بزرگاں دا اتھیں بند پڑھ دا. شہزادے کو چاہ کے ٹرے اکبر دا بابا ایویں ٹردہ آندے پتر دا منہ چم کے آدھا آندے آپ پیو مظلوم دی فوج دا آخری مایا ناز سپاہی. آج جو لکھوا تاریخاں وچ اج پیو دی غیر گناہی. اقوام فلک دی نظراں وچ ترائے روز دا پیاسا ماہی. او حق تے ہوندے ماز والا جندی دیندن بال گواہی. مرحبا مرحبا اصغر جندی چینج ہیں بال گواہی چڑھیں لوگ کو حق تے سمجھیں. بس عمر سعادہ دے حرمل جلدی کر تیر چاہ جڑے انداز شہزادے پانی منگے نا فوج ہل چل مچ گئی ہے. تو سن ڈٹھے میں کتنا مضمون چھوڑ دیتے. تیر کمان چاہیز او تیر کمان چاہیز جندہ وزان اسور تو زیادہ آئی. اسور دی گردن دا نشانہ کی دیس ہاتھ کمر لگ گئے تیر ڈھائے پہ ای کمینے و تیر چاہے کمان چرکے ہاتھ کم گئن تیر ڈھے پہ جدہ تری جدہ و تیر ڈھے عمر ساتھ قریبا کیا دے کمینہ ایڈا ودہ تیر اندازے ہاتھ کیوں کم دئی آدھے کمینہ میرے نالا کے دیکھ جدہ میں تیر چھوڑن دا ارادہ کرنا سامنے آلی کالی کنات ہلن لگویں دیئے کوئی کالے برکے علی بی بی ہے جڑی میں کوئی اشارہ کر کے آدھیے جھل جھل مار میں تلوریاں نہیں سنایا. مرحبا مرحبا آخری وینی کمینے تیر مارے ایڈا وزنی تیر اصغر تو پہلے اللہ دے دین واسطے کہیں شہید کو نہیں لگا. اللہ گواہ ہی کن تو رجے کن تے شہزادے دست کلا زخمی ہوئے صرف اصغر دا کلا زخمی نہیں ہویا نال حسین دا بازو زخمی ہوئے کٹے ہوئے پتر دا منہ چم کے فرمینے نصغر ہر کوئی تیر لگان دے بعد رون دے تو مسکران دا کیوں ہے آدھے بابا میرے ڈاڈے دا فرمان ہے ہر کوئی آخری ٹائم علی دی زیارت کریں ہے میں کو تیر لگے میں ڈٹے نجف چھوڑ کے میں کو گنن میں ڈاڈا. مرحبا اصغر دی ماں کوئی وین نہیں کیتا آخری وین بچڑا ترے دفعہ کٹے اصغر دی ماں کوئی وین نہیں کیتا. اللہ گواہ جدہ حلب دا شاعر ہے پہ کی گلی آئی ہے میری سین ماتم کی دے رو رو کے آدھے ہون مانگ پانی. سلامت رہو جزاک اللہ ماشاءاللہ مالک ذکر پاک قبول کرے. ہون تہاڈے سامنے ساڑے نہایت ہی واجب الاحترام خطیب آل محمد نوجوان خطیب علامہ سید اون عباس نقوی وہ خطاب کرے سن. انہاں دے ممبر دے آمن تک انہاں دے استقبال دے وچ چار مصرے سرکار دے حوالے دے نال ممبر کیسے سنا ٹھیک ہے باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. چلیں چلیں آندھیاں ستم کی گریں گریں بجلیاں بھی غم کی. چلیں چلیں آندھیاں ستم کی گریں گریں بجلیاں بھی غم کی مگر شہنشاہ وفا کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا. ہاں سلامت رہو. چلیں چلیں آندھیاں ستم کی گریں گریں بجلیاں بھی غم کی مگر شہنشاہ وفا کا پرچم
نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا. کئی یزید آ کے مر گئے ہیں, کئی یزید اب بھی گھات میں ہیں, مگر شہ نینوا کا ماتم نہ رک سکا ہے نہ رک سکے گا. حیدری یا علی. نہایت عزت و احترام نال اپنے واجب الاحترام علامہ سید اون عباس نقوی کو دعوت رہنا, تشریف گناوین اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرماوین باواز بلند تر صلوات. اللہم میز ہٹا میز. اے جی مقبول سے پکڑے. مولوی سلیم کو یاد شاہ صاحب سورہ فاتحہ الی ارواح المومنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب المعصومین. یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا کیف ہوا این ہوا حیث ہوا الا ہوا وذو العزت والجبروت. الصلاة والسلام على رسولك وهادي الأمة وكاشف الغمة والمبعوث بالحجة القاهرة وبالمحجة الظاهرة والذي سمي في السماوات أحمد وفي العرضين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على الكافرين والكاذبين والمنافقين والمقصرين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات. خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اور اس نازک زمانے میں میں ایک خاص دعا کرتا ہوں, آپ سب آمین کہیں کہ خالق کائنات امام زمانہ کو ظاہر کر کے کعبے کی چھت پہ جبرائیل سے اذان دلوا کے عیسیٰ ابن مریم کو امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھا کے زمانے والوں کو بتائے کہ حسین والی نماز کون سی ہے, شمر والی نماز کون سی ہے. مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں, مولا آباد. یہ فیصلہ امام زمانہ نے کرنا ہے. سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے.
وقت کی قلت ہے، پڑھنے والے بہت زیادہ صاحبان ہیں، اور جنہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے وقت دے دیا ہے اور بیٹھے ہیں انتظار میں صبح سے، ان کا ممنون اور مشکور ہوں۔ ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے، پڑھنی ہوتی ہے، اور سید بھی بیٹھے ہیں، غیر سید بھی، شکریہ ہے۔ میں بس حاضری لگوانا چاہتا ہوں، حاضر جو ہو گیا ہوں تو حاضری بھی لگ جائے۔ اور یہ بارگاہ وہ کمال کی بارگاہ ہے کہ حاضری پہلے لگتی ہے، بندہ حاضر بعد میں ہوتا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور اسی طرح بلند رہے یہ ہاتھ۔ اور یہ حسین کا کمال ہے، کوئی بندہ مجلس میں خود نہیں آتا، کوئی بندہ آتا نہیں ہے، کوئی آ سکتا نہیں ہے، اور کئیوں کو وہ آنے نہیں دیتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے۔ یا علی یا علی۔ اور کوئی بندہ کبھی مجلس حسین سن کر یہ فخر نہ کرے کہ آج میں مجلس میں گیا تھا، کوئی پڑھنے والا بھی فخر نہ کرے کہ آج میں نے مجلس پڑھی ہے یا مجلس سنی ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ مجلس میں آ جاتے ہیں، کمال اس حسین کا ہے جو ہم جیسوں کو بلا لیتا ہے۔ یہ حسین کا کمال ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یا علی یا علی۔ یہ حسین کا کمال ہے، اور یہ حسین کی وہ بارگاہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز، میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، نماز پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ نماز پڑھو تو 14 نے وعدہ نہیں کیا کہ تم نماز پڑھو ہم نماز میں آئیں گے۔ نماز عبادت ہے، مگر 14 نے گارنٹی نہیں دی ہے کہ نماز پڑھو ہم آئیں گے، مگر مجلس حسین وہ عبادت ہے کہ 14 نے گارنٹی دی ہے تم مجلس کرو ہم 14 کے 14 آئیں گے۔ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے، اور 14 کے 14 موجود ہیں۔ ہم سنتے رہے ہیں ساری زندگی، بس انہی باتوں میں نے مجلس ختم کر دینی ہے۔ چہرے ہی سارے اتنے نور والے ہیں جن کی زیارت ہو گئی ہے، اور آپ ساتھ بھی ہیں۔ ہم سنتے رہے ساری زندگی کہ 14 مجلس میں آتے ہیں، سنتے رہے ہیں۔ سفید داڑیوں والے 70-80 سال تک کے بوڑھے بیٹھے ہیں، یہی سنتے رہے ہیں مقبول حسین صاحب کہ 14 مجلس میں آتے ہیں، 14 مجلس میں آتے ہیں، 14 مجلس میں آتے ہیں، مگر اپنا ایمان بلند کرو۔ میں کہہ رہا ہوں اون عباس کہ 14 مجلس میں نہیں آتے، دلیل اچھی ہو تو پھر دعا دینا۔ 14 مجلس میں نہیں آتے، بابا آتا وہ ہے جو نہ ہو۔ تھوڑے بولے ہیں تو تھوڑے سمجھدار ہیں۔ آتا وہ ہے جو نہ ہو۔ میں ملتان سے یہاں آیا ہوں، میرا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں یہاں نہیں ہوں، اور یہ 14 کے 14 اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں، صفات کے بھی مظہر ہیں۔ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں موجود ہے۔ یہ 14 موجود ہیں۔ یا علی یا علی، یا علی سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ 14 کے 14 موجود ہیں، موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جن کا ایمان ہے وہی بول پڑو۔ 14 کے 14 موجود ہیں، ایمان ہے، موجود ہیں، مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک فرمان چھٹے امام کا سن لو۔ سائل آیا، کہا مولا میں جنت میں جاؤں گا، مولا میں جنت میں جاؤں گا۔ چھٹے امام نے فرمایا جاؤں گا کیا مطلب؟ تو ہے ہی جنت میں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں سمجھا نہیں، جو ہاتھ اٹھا کر بول رہے ہو بیدار ہونا اور اپنا مقام سمجھنا، کہ بیٹھے کا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں سمجھا نہیں۔ مولا نے کہا بے وقوف، جہاں ہم 14 ہو وہی جگہ جنت ہوتی ہے، جنت ہے ہی وہی جگہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جنت بھی جنت اسی لیے ہے، دعا کرو سے صحیح، جنت بھی اس لیے جنت ہے کہ وہ مقام میں معصومین ہے۔ 14 موجود ہیں، اور 14 کی نگرانی میں میں 14 کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب آپ بیدار ہو گئے، مزاج میں آپ کا سمجھ گیا، آپ میرے سمجھ گئے ہیں۔ آیت کا ترجمہ سنیں، ایک بات اور دعا ہے۔ میں نے چن کے آیت اس لیے پڑھی ہے تاکہ اس آیت میں مقام معصوم کو سمجھا سکوں۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھنا کہ معصوم کے مقام کو سمجھنے کے لیے
कम अज कम मासूम होना चाहिए। नहीं, जो बंदे कम समझे, मैं एक बात का इजाफा कर देता हूं, अली को अगर समझना हो तो कम अज कम अब्बास होना जरूरी है। अगर अली को समझना हो तो इस लेवल का मासूम होगा, फिर अली समझ में आएगा। अब हम उतना समझा सक रहे हैं जितना हमारी अक्ल है, और यही समझाने के लिए आयत का तर्जुमा सुन ले। बाज लोगों की तबीयत होती है कुरान नहीं सुनते, बस आओ इदू इदू होते ओ वेंदे में, लेकिन मजा तो कुरान दा है ना। ते जे को कुरान च मजा नहीं आंदा ओ कोल कहीं शायद मजा ना होसी। ये तो लफ्ज लोगे गलत इस्तेमाल कीते है ही वास्ते लफ्ज मजा ए इश्क दा मजा है। ते कुरान नहीं सुनदे, मगर मैं कुरान सुने ना पिया। ज्यादा जहमती ने ऐसा पिछले को भी अगले को भी मिजाज रल गया। तो एक गाल कुरान है, सूरह अंबिया है। अल्लाह फरमा रहे वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने आइम्मा बनाकर भेजे हैं। मैं तर्जमा कर छोड़े थे तुसा सुन की दे। वजअलना दो आलिम बैठे ते पता नहीं कई बैठे हो सन ते ताईद ही करे सन। आलिम दा आखने वाला वह मतलब ताईद होंदी है। अल्लाह दे वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने आइम्मा बनाकर भेजे हैं। यहदूना बिअमरिना, जो हिदायत करते हैं, ऐसे नहीं हमारे अम्र के साथ करते हैं। हमने आइम्मा जमा है इमाम दी, हमने आइम्मा बनाकर भेजे। वजअलना ये जड़ी ना दी ज़मीर है जमा दिए। अल्लाह दे वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने आइम्मा बनाकर भेजे। जो कुरान में अल्लाह की हम नहीं समझा ना, वो कुछ भी नहीं समझा है। जो अल्लाह अपने लिए कह रहा है कुल हो वल्लाहु अहद, और ये सूरह तौहीद ऐसे नाजिल नहीं हुई, ये अल्लाह के जलाल में नाजिल हुई है। कुल हो वल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह अहद है या नहीं? एक नहीं है, अहद है। बाज बंदे कहते हैं अल्लाह वाहिद है, अल्लाह वाहिद नहीं है, अल्लाह अहद है। अल्लाह ने वाहिद का लफ्ज अपने लिए नहीं इस्तेमाल किया। अल्लाह अहद है, मोहम्मद और अली दोनों वाहिद हैं। अल्लाह अहद है। अब एक एक लफ्ज के लिए तशरीह चाहिए, वक्त नहीं है। अल्लाह अहद है, ये दोनों वाहिद हैं, दो हैं मगर वाहिद हैं। जो समझदार बैठे हैं, अल्लाह अहद है। अब जो ऐलान कर रहा है कि अहद, कह दो अल्लाह अहद है, वही अल्लाह कह रहा है हमने भेजा। भाई जब तू है ही अहद, फिर ये हम कौन है? नहीं, जेड़े घबरा गए मैं बिया कुरान पढ़ सा। आयत एक और पढ़ देता हूं, साफ लफ्जों में है। अल्लाह कह रहे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाहरग से ज्यादा करीब हैं। जेड़े समझदार बैठे हो, अनान दे मैं के लिए, नहनो आता है जमा के लिए, और भी है। अल्लाह कह रहे नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाहरग से ज्यादा करीब हैं। ओ हम में कायनात चूहा हिक्कत है जेड़ा आख सकते मैं, ये हुण केड़ी मजबूरी है जेड़ा मैं है ओ हम आदा पे। बस आज मैं अगर यो हम समझा गया मजलिस कामिल है कि भला दुआ करे सो। भाई है वो जिसे तकब्बुर ज़ेब देता है, जो अहद है, मगर कह रहे हम शारक से ज्यादा करीब हैं, हमने आइम्मा बनाकर भेजे हैं। फिर एक और आयत में कहते हैं नहनो नोहियल मौता व नक्तबू मा कद्दमू व आसारहुम, कि हम मुर्दों को जिंदा करते हैं और हम लिखते हैं तुम जो भी अमल करते हो। बस हम आपके जहन में ये आयत है नहनो नोहियल मौता, हम मुर्दे जिंदा करते हैं। पता नहीं आप कहां बैठे हैं और मैं कहां पढ़ रहा हूं। अल्लाह का ये कहना कि हम मुर्दा जिंदा करते हैं, इस बात की दलील है कि मुर्दा या ठोकर से जिंदा होगा या कुन कहने से जिंदा होगा, वो जिस्म रखता नहीं। हम कहा इसलिए है कि उसकी जगह पर जो मुर्दा जिंदा करे उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। ये हम कहा इसीलिए है।
مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ ہم کہا ہی اسی لیے ہے کہ نہ بدن رکھتا ہے، مولا سلامت رکھے قبلہ، نہ بدن رکھتا ہے، ٹھوکر مار نہیں سکتا، زبان رکھتا ہے، بدن نہیں رکھتا. اب ٹھوکر مارے گا تو مردہ اٹھے گا، پتہ نہیں لوگ کہاں رہ گئے ہیں، اور کون علی کو سمجھے گا؟ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. کسی میں اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ علی کو سمجھے. علی کو سمجھنے کے لیے یا اللہ ہو یا مصطفیٰ ہو اس کی جگہ پر. اچھا جو گھبرا گئے ہیں، یہ علی کی ڈیوٹی یہی ہے کہ سارے کام اس کی جگہ پر کرنے ہیں، اس کی جگہ پر کرنے، جگہ پر سمجھیں، اس کی جگہ پر. اگر اس کی جگہ پر علی کام نہ کرے تو علی خلیفۃ اللہ نہیں ہے. نہ تھوڑا سا سمجھے، سمجھدار ہے، مزہ آ رہا ہے. آپ بڑے معرفت والے بیٹھے ہیں. اللہ علی، اگر علی اس کی جگہ پر مولوی صاحب کام نہ کرے تو خلیفۃ اللہ نہیں ہے. جاؤ اپنی مرضی کے مولوی سے پوچھو خلیفہ کے معنی کیا ہے. خلیفہ کے معنی ہے جو معصوم نے بتائے ہیں. خلیفہ کے معنی ہے نائب. خلیفہ کے معنی ہے نائب، یعنی اگر کوئی کسی جگہ پر نہیں جا سکتا تو اپنی جگہ پر نائب کو بھیجتا ہے. تو جو اس کی جگہ پر آتا ہے اسے عربی میں خلیفہ کہتے ہیں. اللہ بدن رکھتا نہیں تھا، گھر بنوا لیا تھا، اب ضروری تھا اس میں آئے تو خود نہیں آیا بلکہ اس نے علی کو اپنا نائب بنا کر نازل کیا ہے. اسی کو خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، اسی کو خلیفۃ اللہ کہتے ہیں. اچھا تاری مرضی ہے، مجلس 8 بجے شروع تھی ہے، تھکے ہی میں پیو نعرہ لگتا ہی نہیں پیا تارے کھولو. یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے. میں جو نام علی دا چلا وہ مشکل لڑی سردار کیوں حیدری یا علی. اچھا جائے ہون بھی یا علی نہیں آکھیا نا، ہون بھی نہیں سی آکھیا تے ہولے یا علی بڑا اوکھا تھی تے آکھے سی یا علی. او بھی سن گنے میرا 6واں امام فرمیندے بندہ علی تو لکھوا کے جنت دے وچ داخل تھی سی. جنت تارے معیار تے آ کے میں پڑھدا پیا. جنت داخل تھی سی تے داخل تھی سی، سامنے رضوان جنت متھے تے ہاتھ رکھ کے آکھسی یا علی مدد. سادہ تا ایو کلچر ہے نا، ایویں ہی آکھسی ساکوں. آجے کو جو مردی آکے ساکوں ایویں آکھسی. کہیں کو اے بھی آکھسی تو ہی دیکھی دے یا علی مدد. اور بندہ جڑے یا علی مدد آکھسی خوش تھی ویسی بھی اے بھی مومن ہے. علی علیہ پوچھسی ہے پروانہ جنتے تے میں داخلی تھی گیا. میرا گھر کتا ہے؟ جڑے چوب بیٹھے ہو کہنی منجنا آجائے منجنے ہوا بولے سی. میرا گھر کہاں ہے؟ جنت میں داخل ہو گیا ہوں، میرا گھر کہاں ہے؟ رضوان جنت اللہ کی طرف دیکھ کر کہے گا پالنے والے مومن جنت میں آ گیا ہے. پوچھ رہا ہے میرا گھر کہاں ہے تو آواز قدرت آئے گی جہاں کھڑا ہے اسے کہے، یہ زور سے کہے یا علی. جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک اس کا رقبہ ہو جائے گا. جہاں تک علی کی آواز جائے گی. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہ نے علی کو رکھا اسی لیے ہے کہ وہ نائب ہے، سمجھ آ سکتا. بسم اللہ. مولا تانیہ زندگیاں کرے، مولا قبول فرما. میں امام زمانہ قبول فرما. میں تو لوگیں تے حیرانا علی رزق نہیں دیندا، اے کہے دیتے. میں کہیں دے پیو ڈاڑے دی گال کرے نہ پیا. میں گال علی دی کیتی ہے تے رزق ہی مل گئے. منہ منگن دا طریقہ ہوئے رزق علی دیں دے. او بابا رزق علی دیں دے، اے حقیقت ہے. بہوں گالیاں وقت نہیں، رزق علی دیں دے. ہے اللہ دا دیں دا علی ہے. ہونے تا دسیم بھی خلیفۃ اللہ جو ہے ہوں دے کام کرے سی. اللہ دے ہاتھ کہنی تے ہاتھ نال ونڈیں دے تے جڑا ہاتھ ہے وہ ونڈیں دے تے ہوں دیتا ہی ہے. اللہ کہہ رہے ہم نے گال یاد ہے یہ کہنا. موضوع پسند کہنی تو بدلا دینا، میں یاد کر کے نہیں آیا. جتھا اکسو ادھوں ٹور سو. اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے آئمہ بنا کر بھیجے ہیں.
یہدونا بے امرنا، جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. صرف ڈو گالی آیت چنجن دوتے میں گال کرنی ہے. ایک ہے کہ ہم نے بھیجا، دوسری ہے کہ ہدایت کرتے ہیں بے امرنا، ہمارے امر کے ساتھ. اور میں کچھی دے حساب نال آسان کر کے آخ دینا کہ اللہ جس کو امام بنا کر بھیجتا ہے وہ اللہ کے امر کے ساتھ ہدایت کرتا ہے، بیٹی سے پوچھ کے مسئلے نہیں بتاتا، وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے. یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے. اللہ کا امام وہ ہوگا جو بے امرنا، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بے امرنا، جو اللہ کے امر سے، اللہ وقت ہوا تو امر بھی سمجھاؤں گا، جو اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے وہ امام ہوتا ہے. اور جس کے پاس یہ امر ہوتا ہے وہی اولو الامر ہوتا ہے. یعنی اللہ کا امام وہ ہوتا ہے جو امام بھی ہو، اولو الامر بھی ہو. امام تو سمجھ گئے ہو، اولو الامر بھی سمجھو کہ اللہ کا امر جس کے پاس ہوگا نہ مصلی بچھائے گا، نہ تسبیحاں پڑھے گا، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، بس مجمع کی طرف دیکھ کر کہے گا تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی. یہ اولو الامر ہوگا. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. صرف کہے گا، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ بے امرنا، اولو الامر وہی ہوتا ہے جو کہہ دے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی تو وہ ہو جائے. گالی تا کو یادن ہو جائے. میرا مقصد آگے ہے. اللہ نے کہا ہم نے بھیجا، باقی آیت کے بعد اس گفتگو ہم نے، بس یہ ہم سمجھاونی ہے. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شارک سے زیادہ قریب ہیں. نحنو نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور ہم نے امام بھیجا. میں پوچھ رہا ہوں پالنے والے، تو احد ہے، انا کہنا، میں کہنا تجھے زیب دیتا ہے. یہ ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر بات نہیں ہو اور آپ کے معیار کے مطابق ہو اور پھر جو نہ بولے تو یہ دو فرشتے آج لکھ کے جائیں گے یہ بخیل آل محمد ہے کہ بات سمجھ بھی آئی ہے اور بات بھی عظمت والی ہے، پھر بھی نہیں بولا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا پالنے والے، میں طالب علم کم علم ہوں، مجھے تو سمجھا یہ تیری ہم میں شامل کون ہے؟ تو جواب آیا قرآن پڑھ، جو میری حمد میں شامل ہے وہی میری ہم میں شامل ہے. جو میری حمد میں شامل ہے. یا علی یا علی، میں نتیجے کے قریب پہنچ گیا. جو میری حمد میں شامل ہے وہی میری ہم میں شامل ہے. جو نوجوان بیٹھے ہو، جو میری حمد میں شامل ہے. حمد پڑھتے ہو نماز میں؟ پڑھتے ہو؟ روزانہ نماز پڑھتے ہو. اور میں کہہ رہا ہوں پڑھا نہ کرو، قائم کیا کرو. جو نماز قائم کرے گا وہ قائم کے ساتھ ہوگا. نماز قائم کیا کرو، قائم کیا کرو. روزانہ واجب ہے نماز میں. پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ الحمد للہ رب العالمین. یہ علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کروانی ہو تو کروا لینا. الحمد للہ رب العالمین. لوگوں نے ترجمہ کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. الحمد للہ رب العالمین. حمد ہے اللہ کے لیے. جو سمجھو گے وہی بولو گے. حمد کا معنی تعریف نہیں ہے. کسی کی تعریف چھپانے کی وجہ سے یہ معنی کیا ہے. حمد کا معنی، اچھا تعریف کس کو آدن؟ تعریف کس کو کہتے ہیں؟ آج میں اون عباس یہاں پڑھ کے جا رہا ہوں. اب جس نے مجھے سنا ہے اور جو نہیں سن سکا وہ آپ سے پوچھے گا بھائی وہ ملتان سے اون عباس آیا تھا، کیسا نظر آتا ہے؟ اب جس نے دیکھا ہوگا وہ بتائے گا ہوں اکھی ایویں ہیں، اینک لیندے، ہتھیں دے اشارے ایویں کریں دے، زور لا کے پڑھ دے، آواز ایویں ہے، چہرہ ایویں. یہ تعریف. میں اپنے معیار نال پڑھدا پڑا. یہ ہے تعریف. جسے دیکھا ہو اس کی وصف بیان کرنا، وصف بیان کرنا
کہ آنکھیں ایسی ہیں، چہرہ ایسا ہے، ہاتھ ایسے ہیں، چلتا ایسے ہے، بولتا ایسے ہے. اب انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اللہ کے لیے، اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں. اور یاد رکھنا نماز پڑھتے ہو واجب ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں. اللہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا. تعریف ہوتی ہے دیکھنے سے، دیکھیں تو تب وہ جب جسم رکھتا ہو. حمد ہے اللہ کے لیے، پتہ نہیں کون دعا دے گا اور کس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. حمد ہے اللہ کے لیے. اب سمجھو یہ حمد کیا ہے. حمد ہے اگر تعریف تو پھر چہرہ دیکھ کر کی جاتی ہے. حمد اللہ کے لیے ہے، مگر اللہ کا کوئی چہرہ ہے، اگر دیکھ کر اسے ذکر کرو گے وہی اللہ کی حمد ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے تعریف سے پہلے وجہ اللہ بنایا. مطلب تھا علی کو دیکھو، علی کو دیکھو. اچھا جو گھبرا گئے ہو، کبریت احمر کی ایک روایت ہے، صحابہ جمع ہو کر رسول کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے حکم پر اللہ کو مان لیا ہے، دیکھا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں تو دکھا سکتا ہے. ہائے ہائے، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہو. میں اتنی اکثر کراچی ہوئے ہاں تو سمجھے ہاں. تو سائیں سب کو جو تے ایک اچھی دی دھرتی کو سین دی دعا ہے. تو سا کمال دے عزادار ہو تے پوری دنیا چ کچھی دا نا ہے. حسین دی وجہ کلوں، عزاداری دی وجہ کلوں تے تو سائیں قیمت نہ ڈوال کون دے سی. یا رسول اللہ آپ دکھا سکتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے جلال میں کہا اللہ نظر نہیں آتا. سید دعا کرے سو اللہ نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کہا نہیں نظر آتا. کہا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. کہا نہیں نظر آتا. جب 3 مرتبہ کہا نا اللہ کو دیکھ پتہ نہیں اٹھی تے بھی داد دے وہ تو داد گھاٹے تے رسول دا جملہ بہو وڈا ہے. جب تیسری مرتبہ کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اب رسول کو جلال آیا اور جبریل نازل ہوا. کہا محمد جلال نہ دکھا، اللہ دکھا. کہا نظر نہیں آتا، کہاں سے دکھاؤں؟ کہا علی کی طرف اشارہ کر. اگر اللہ کی زیارت کرنی ہے تو علی کو دیکھ لو، اگر اللہ دیکھنا ہے. یا علی یا علی، اگر اللہ کو دیکھنا ہے. یا علی یا علی، اگر اللہ کو دیکھنا ہے علی کی زیارت کرو. زیارت اچھا جو گھبرا گئے حدیث سنا دیتا ہوں کامل الزیارات میں. علی تو علی ہے، حسین کی قبر کے لیے روایت ہے اور چھٹے امام کا فرمان ہے کہ من زار قبر الحسین کمن زار اللہ علی العرش. جس نے بھی حسین کی قبر کی زیارت کی وہ سمجھے اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی ہے. چھٹا امام کہہ رہے ہیں. مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو. اللہ نے کہا جو میری حمد میں آ سکتے ہیں وہی میری ہم میں آ سکتے ہیں. وقت نہیں ہے، بس بات ختم کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا جو گھبرا گیا ہے اس ذکر سے وہ اور گھبرا جائے. اور گھبرا رہا ہوں اسے. حمد پڑھتے ہیں بڑی لمبی ہے. چلو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. بات یاد رکھنا جو حمد میں ہے وہی ہم میں ہے. جو حمد میں ہے قبلہ وہی ہم میں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. حمد کس کی ہے؟ اللہ کی. ہر نماز میں واجب ہے. بندہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے اور اللہ کی حمد کر کے کہہ رہا ہے تو پالنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو تیری عبادت کرتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں. کس بات کے لیے مدد چاہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم وہ ہے جن پر تو نے انعام نازل کیا. 14 سے پوچھا گیا یہ جو اللہ کہہ رہے الذین، ان لوگوں کا راستہ. یہ لوگ کون ہیں؟ 14 کے 14 نے کہا وہ ہم ہیں جو اللہ کی حمد میں ہے. 14 کے 14 نے کہا صراط الذین. الذین جمع ہے وہ لوگ. سمجھانے کا وقت نہیں. وہ لوگ اللہ نہیں ہیں. بندے پتہ نہیں کتھا ودن تھے.
حمد روزانہ پڑھ دیں تے پتہ کہیں شاہدہ کہ نہیں. اللہ دے الذین وہ لوگ، بھئی حمد اللہ کی ہے، بیچ میں اللہ ذکر لوگوں کا کر رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام میں نچوڑ دے رہا ہوں مجلس کا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام، وہ لوگ ہیں اللہ نہیں. تو پھر عقل کا علاج کرو. جو لوگ اللہ کی حمد میں آ سکتے ہیں وہ تشہد میں نہیں آ سکتے، حمد میں آ سکتے ہیں. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے ان ہاتھوں کو. بھئی لوگ ہیں، اللہ نہیں ہے جو حمد میں ہے، لوگ ہیں لوگ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اور ان لوگوں کا سردار علی ہے. تو پھر ملا غیرت کر الحمد میں جمع کر کے کہہ رہا ہے تشہد میں علی کا نام لیتے ہوئے موت آ رہی ہے. حمد میں بھی ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. حمد میں یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو. حمد میں بھی موجود ہے. وہی جو حمد میں ہے نا وہی تشہد میں ہے. اور جو حمد پڑھے اون عباس کا جملہ یاد رکھنا، یاد رکھنا. اور آخری جملہ ہدیہ دے کر جا رہا ہوں. جو حمد پڑھے اور حمد میں لوگوں کا ذکر کرے اور تشہد میں علی کا نام نہ لے، اللہ نماز منہ بوالے گا. بھی وہاں کہا ہے، یہاں نام نہیں لے رہا. امام بارگاہ سفیر حسین چندہ سفیر حسین علی بابا علی 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 وقت کہنی تے غاصب بننا ہوں، غاصب تے لعنت کرنے تے ایسا کیوں بننا صبح شام. آؤ بسم اللہ. ایسے امام بارگاہ سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل دے نات ہوئے، جناب باب الہوائے جن سرکار جناب مسلم ابن عقیل سفیر حسین دے نا دی ڈھیر تو ڈھیر نیاز جمع کراؤ تاکہ امام بارگاہ جلد از جلد چھتائی والے پاسے نہ کاروبار شروع تھی ونجے. مستورات دے وچ بھی اپیل ہے کہ جناب سفیر امام حسین دے پاک نا دی ڈھیر ساری نیاز جمع کر کے دعا بھیجو. بسم اللہ. صاحب جی پڑھنا ہی ہو. علی اتنا اہم تھا. بس ختم کر دیتی میں ایک تھوڑا جا اور چندے والے پاسے دھیان ہوسی تو مصاحب دی بے ادبی تھی ویسی. ہاں تھی ونجے یہ پچھلے میرا پڑھ دے سن وال مولوی صاحب اگے غصے نال دے دے بیٹھے وڈے ہی ہیں سینئر ہی ہیں تو وال ہیں. ہاں ہاں دے دے ہی بالکل. مسائب پڑھن جو علی دیا ہتھاں بڑا مرالا حسین اپنا ودا کھپینا ہے. واہ واہ. لیڈر مقصراں دا علی نمازاں وچوں کڈینا ہے تے کڈ نمازاں وچوں علی کو فضول ٹکراں ودا مرنا ہے. اتھاں اے آوے اتھاں نہ آوے علی تے پیسہ ودا کرینا ہے. اوے علی کو جانے جلی یا احمد اے تیریا سوچاں تو کم ہے باری کو نہیں پتہ میں آپ کہنا علی دا پتہ کرے نا. واہ 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 واہ. اسا ہن خطیب بندے سے تے اصول ہوندے کوئی چھیڑ دے تے گال وال پوری کر چھوڑ. اگر آپ کہیں تو میرا دل بھی بن گیا ہے. مصائب سے پہلے میں بھی ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اور شعر بھی مشہور کائنات ہے. اگر سارے دعا دیں تو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ علی کا ذکر کر رہا ہے بھی تے کو اپنی حد نہیں پتہ تو علی گلے نہ بنے. میں بھی دیکھ کر شعر یاد آ گیا ہے. ختم کر رہا تھا مصائب پڑھ رہا تھا. جلتا ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر بلے سی اوہا جڑا سڑدا نہیں. جلتا ہے کیوں اور آخری بندے تک ہاتھ چوائے تھا کہ سین موہر لانے میں. جلتا ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. جی ہو جائیں اوقات ہوئے جی ظرف ہوندے.
یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو. علی اتنا ضروری تھا، اتنا ضروری تھا کہ سید سجاد 2 باتیں یاد کر کے روحا کرتے تھے. کسی نے سوال کر لیا مولا کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ مسائب وہ شہد جنہیں کوڑ مارو یا بناوٹ کرو سین لانت کریں دی. میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے مسائب میں، کیونکہ کسی کی مصیبت میں جھوٹ بولنا یا اس پہ ظلم کرنا، نہ ہی میں نے بنایا ہے، نہ بناوٹ کا قائل ہوں، نہ مجھے یہ طریقہ آتا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے. میں نے جو پڑھا ہے وہی بتا رہا ہوں آپ. اور آپ تو بنے ہی کربلا کی مٹی سے ہیں، لفظ نکلنا ہے اور آپ کی ہائے نکل جانی ہے. مولا کربلا کے سید سجاد سے پوچھا مولا کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ مولا چپ رہے. پھر منہال نے کہا مولا کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے جو عزادار ہے ہائے نکل جائے گی؟ مولا خاموش رہے. تیسری مرتبہ اس نے نام لینا شروع کیے. مولا کیا حسین زیادہ مظلوم ہے جو بھاگتے گھوڑے سے گرا ہے؟ مولا خاموش. کہا مولا کیا اکبر زیادہ مظلوم ہے جسے برچھی لگی؟ مولا خاموش. کہا قاسم زیادہ مظلوم ہے جس کے لاشے کو پامال کیا گیا؟ مولا خاموش. کہا مولا عباس زیادہ مظلوم ہے جو بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے اترا ہے؟ جب عباس کا نام آیا اب سید سجاد تڑپ گئے اور تڑپ کے کہا منہال نہ رلا، کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ مظلوم میرا بھائی علی اصغر ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا جو اصغر کو تیر مارا گیا وہ اصغر کے وزن سے کئی گنا زیادہ تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جھولی پھیلا لیں، علی کی بیٹیاں آپ کو دے کر شام جائیں گی، جو مانگو گے ملے گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم. اب مولا امام وہ ہوتا ہے جو بات کا اضافہ کرے. مولا نے کہا تو نے پوچھا ہے تو سن. کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ، اس بات پہ میں سید ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ہائے ضرور کہنا، کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ مظلوم میرا بھائی علی اصغر ہے. اور کربلا سے لے کر شام کے قیدیوں میں سب سے زیادہ مظلوم میری بہن سکینہ ہے. تڑپ کے کہتے ہیں مولا کیوں؟ کہا کربلا سے لے کر شام تک جس کا جی چاہتا تھا سکینہ کو تماچے مارتا تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. شرمائے نہیں، میں کچھی میں پڑھ رہا ہوں. جس کا جی چاہتا تھا. اجرکم علی اللہ. آپ سنتے ہیں ذاکرین اور علماء سے سنتے ہیں کہ کربلا سے شام تک شمر نے سیدہ سکینہ معصومہ کو تماچے مارے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور یہ لفظ فکرے میرے نہیں ہے. آیت اللہ محمد رضا گل پیغانی قم میں جنہوں نے آغا خمینی کا جناز پڑھایا تھا، قم میں مجلس پڑھ رہے تھے اور معصومہ کے مصائب پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے امامہ اتار کے پھینک دیا اور پھینک کے کہا شیعو تم کیا سمجھتے ہو کہ کربلا سے شام تک سکینہ کو صرف شمر نے تماچے مارے ہیں؟ کہتے نہیں، کربلا سے شام تک جسے پتا چلتا تھا حسین کی بیٹی ہے وہی تماچے مارتا تھا. اجرکم علی اللہ. ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے، ماتم کر لیں. جسے پتا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جسے پتا چلتا تھا حسین کی بیٹی ہے. اور یہ روایت بھی سید سجاد کی ہے. مولا فرماتے کربلا سے شام تک میری بہن سکینہ کو اتنے تماچے مارے، اتنے تماچے مارے، جب یزید کے دربار میں پہنچے رخساروں سے خون جاری تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. بس ایک جملہ سن لو. جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے باہر پہنچا، میرا اپنا انداز ہے، اپنا طریقہ ہے. جب شام کے باہر پہنچا، علی کی بیٹی مجھے طاقت دینا، جب شام کے باہر پہنچا اور اعلان ہوا 3 دن کے بعد، میں نے ایک لفظ پہلے کہا ہے آپ نے سن لیا ہے، یہ لٹا ہوا قافلہ. اگر کوئی مومن ہو نا، یہ لفظ لٹا ہوا قافلہ کافی ہے رونے کے لیے. لٹا کیسے تھا؟ اچھا یہ بتا دوں تاکہ غم میں اضافہ ہو جائے. لٹا ہوا قافلہ لٹا کیسے تھا؟ جب شام پہنچے ہیں، بہنیں بھائی کو نہیں پہچان سکی، بھائی پھپھیوں کو نہیں پہچان سکا. اس انداز سے لٹا ہوا قافلہ. بس ایک روایت اسی معصومہ کی، جو عزادار بیٹھے ہو دل دکھے معاف کر دینا، مومن کا دل نرم ہوتا ہے. جب پہنچا شام کے بازار میں،
جس اونٹ پر علی کی عالمہ غیر معلمہ بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، جب داخلہ بازار ہوا نا، بی بی والا اونٹ زمین پر بیٹھ گیا، زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ کو تو رونا آتا ہے، آپ نے رونا سکھایا ہے لوگوں کو، حسین کے غم میں کچھی والوں نے سکھایا ہے رونا۔ بی بی سیدہ کا اونٹ زمین پر بیٹھ گیا۔ سیدوں معافی میں نے پہلے مانگی ہے، اونٹ بیٹھ گیا، باقی اونٹ بھی بیٹھ گئے۔ جب اونٹ بیٹھ گیا تو عمر ابن سعد تازیانہ لے کر اونٹ کے قریب آیا اور اونٹ کے منہ پر مارنا شروع کیا۔ جو علماء بیٹھے ہیں دعا کرنا، اونٹ کے منہ پر مارنا شروع کیا۔ جب اس نے تیسرا تازیانہ بیٹھے ہوئے اونٹ کے منہ پر مارا تو شمر دوڑ کر آیا اور ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا او ابن سعد، تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ جانوروں کے منہ پر نہیں مارا جاتا؟ اس کا یہ کہنا تھا۔ یا سکینہ دوڑ کر آئی اور ہاتھ ہلا کے کہتی ہے سجاد، یہ کہتا ہے جانوروں کو اس لیے منہ پہ نہیں مارا جاتا کہ جانور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ شمر سے کہے میں بھی تو منہ سے قرآن پڑھتی ہوں۔ سجاد جب سے بازار میں آئے ہیں یہ تازیانے مار رہا ہے، سجاد میں اسی منہ سے قرآن پڑھتی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ بھائی مونو میں سید ہاں پیا، دربار گلشاہ بخاری چویا، 4 ہمشیراں دا ہکو بھرا پیا، کرینا 2 ہمشیراں دا فرض ادا پیا۔ سویر دی مہینے شروع ہے تو میں بیٹھا رہ گیا، ہوں امام گھر دے نیاز گھن کی دینے، پردے دار میرے ماں بھیڑی کو پی لے نیاز کٹھی کر کے پردے دبیر پچھا رکھے۔